آج 27 رجب المرجب شروع ہو رہا ہے، اور ہمارے ہاں بر صغیر پاک و ہند کے اندر 27 رجب المرجب کو شب معراج کے نام سے منایا جاتا ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر اس حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں جو لازمی سمجھ کر اپنی زندگی کا بالخصوص اس رات کا حصہ بنائی جاتی ہیں۔ آج کی اس مجلس میں ہم ان چیزوں کے حوالے سے بات تو نہیں کریں گے کہ کیا وہ چیزیں اس رات کا ضروری حصہ ہیں یا نہیں ہیں، اس پہ ہم کسی اور موقع پر آپ حضرات کی خدمت میں کچھ باتیں جو ہیں وہ عرض کریں گے۔ آج جو بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ یہ کہ دین اور شریعت کا مزاج یہ ہے کہ دین اور شریعت کوئی بھی دن ہو، کوئی بھی خاص موقع ہو، کسی بھی مناسبت سے ہو، شریعت اس سے ایک سبق دیتی ہے اپنے ماننے والوں کو، اور وہ سبق اپنانے کی ضرورت ہے بجائے منانے کے۔ ہمارے ہاں کچھ عرصے سے یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ ہم چیزوں کو مناتے ہیں، اپناتے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھروں کے اندر والدین اپنے بچوں کی برتھ ڈے منا رہے ہوتے ہیں، اور ان کی برتھ ڈے کے موقع پر مختلف قسم کے پروگرامز بھی کیے جاتے ہیں اور پارٹیز کی جاتی ہیں، اور اسی طرح بچے بھی اپنے والدین کے یوم پیدائش پر مختلف قسم کے تحائف، گفٹ جو ہے وہ اپنے والدین کو دیتے ہیں۔ یہ ان کے یوم پیدائش کو منایا جا رہا ہوتا ہے، لیکن جہاں بات ان کو اپنانے کی ہے، ان کے حقوق کو ادا کرنے کی ہے، ان کی ذمہ داری اٹھانے کی ہے، وہاں میں اور آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مدر ڈے منانے سے، فادر ڈے منانے سے، برتھ ڈے منانے سے ہم نے اپنے والدین کے سارے حقوق کو ادا کر لیا، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ شریعت کہتی ہے کہ تم مناؤ نہیں، تم اپناؤ۔ جتنے بھی اسی مناسبت سے ایام ہیں ان کا تعلق سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقصود و محمود کے ساتھ ہو، یا پھر صحابہ اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ ہو، ان ایام کو ہمیں اپنانا چاہیے، اور اس سے جو سبق ہمیں مل رہا ہے اس سبق کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور اس کو اپنی زندگیوں میں لانے کی، اپنے بچوں کی زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا۔ صرف منا لیا، تھوڑی دیر کی خوشی تھی وہ ختم ہو گئی، کیونکہ یہ معراج ہو یا کوئی بھی رات ہو، شب معراج ختم ہو جائے گی، لیکن جو معراج کا مشن ہے، جو معراج کا سبق ہے، جو معراج کا پیغام ہے، وہ پورا سال باقی رہے گا۔ تو بجائے ہم ایک رات کو منا کر اس کو بھلا دیں، اس سبق کو ہم یاد کریں جو سبق ہمیں معراج کی رات دے رہی ہے، اور اس سبق کو ہم مستقل طور پر اپنی زندگی میں ساتھ لے کر چل رہے ہوں، تو یہ ہمارے لیے زیادہ کارآمد ہوگا بجائے اس کے کہ ہم ایک رات کو منا کر اپنے آپ کو پکا اور سچا مسلمان اور عاشق رسول ثابت کرنے کی ایک ناکام کوشش کریں۔ معراج کے حوالے سے دو تین باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات جس کا تعلق ہمارے عقیدے کے ساتھ ہے، ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے اہل سنت والجماعت کا کہ جناب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں۔ ان معجزات میں سے معراج کا واقعہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اور یہ معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر، روحانی طور پر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسد اقدس کے ساتھ، اپنے وجود مسعود و محمود کے ساتھ بیت ام ہانی سے مسجد حرام، مسجد حرام سے مسجد اقصی، مسجد اقصی سے پھر پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، اور یہاں انبیاء سے ملاقات، اور اس کے بعد پھر سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا سے پھر عرش معلی، اللہ سبحانہ و تعالی کا دربار اقدس، اللہ کی ذات سے ہم کلامی، اللہ کی ذات سے گفتگو، اور خداوند متعال کا دیدار کرنا، اور دیدار کے بعد پھر نماز کا تحفہ لے کر حضور کا واپس آنا، اور پوری رات کے اندر یہ سفر مکمل ہو جانا، یہ یقینی طور پر، قطعی طور پر ثابت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے معاشرے میں بعض دوستوں کو آپ سنیں گے وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج ہے وہ روحانی تھی، آپ آرام فرما رہے تھے اور خواب کے اندر آپ کو معراج ہوئی،
یاد رکھیں کہ جسمانی طور پر آپ کو معراج زندگی میں ایک مرتبہ ہوئی، جو حالت بیداری میں تھے، جاگنے کی حالت میں بیت ام ہانی سے لے کر عرش معلی تک کا یہ سفر جسمانی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام اور یہ شرف حاصل ہوا، اور روحانی طور پر خواب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دفعہ معراج ہوئی، اور اس کے اوپر بہت سارے واقعات ہیں جو آج ہماری گفتگو کا موضوع نہیں ہے۔ ہم آگے چل کے پھر اس موضوع پر بھی ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ جو آپ کو روحانی معراج ہوئی، جو خواب کے ذریعے سے آپ کو معراج ہوئی، وہ کیسی تھی، اور جو آپ جسمانی طور پر معراج پر گئے وہ کیسی ہے۔ اس کے اوپر بہت سارے دلائل جو ہیں وہ احادیث کے اندر موجود ہیں، لہذا جس چیز پر قرآن اور احادیث صحیحہ موجود ہوں وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اس کو ہمیں ماننا چاہیے، اس کا یوں ہی انکار کر دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی اور جسمانی دونوں حالتوں میں معراج ہوئی، اور مختلف مواقع پر ہوئی، لیکن جو روحانی اور جسمانی طور پر معراج ہوئی حالت بیداری میں، جاگنے کی حالت میں جو معراج ہے وہ زندگی میں ایک مرتبہ ہے، اور خواب کی حالت میں معراج جو ہے وہ زندگی میں کئی مرتبہ ہے۔ وہ مختلف روایات اس کے اوپر شاہد ہیں، اور جو جسمانی ہے اس کو جسمانی طور پر ماننا، اور جو روحانی ہے ان کو روحانی طور پر ماننا، یہ میرے اور آپ کے عقائد کے اندر شامل ہے، ہمیں اس کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھنا چاہیے۔ نمبر 2، دوسری چیز جو ہے وہ پیغام معراج، شب معراج ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تمام احکامات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زمین میں اتارا، حج آیا، روزہ آیا، اور جتنے بھی احکامات آئے وہ زمین پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے، مگر ایک تحفہ ایسا بھی ہے جس کو مومن کی معراج کہا گیا، الصلاۃ معراج المؤمن بھی کہا گیا کہ مومن کی معراج ہے۔ ایک یہ ہے کہ ہم شب معراج منا کر ختم، اور ایک یہ ہے کہ وہ معراج جو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی، اور اس رات میں جو مالک نے اپنے بندوں کے لیے تحفہ دیا، اس تحفے کو میں اور آپ اپنائیں، اپنی زندگی کا جزء لازم سمجھیں، اس پر ہم محنت کریں، اس کو مستقل مزاجی کے ساتھ ہم اپنی زندگی کے اندر شامل کریں، اہتمام کے ساتھ ہم نماز کو پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ در حقیقت معراج کو ماننا بھی ہے، معراج کو اپنانا بھی ہے۔ تو یہی بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ بقیہ بہت سارے احکامات جو ہیں، واقعات جو ہیں وہ اس معراج کے سفر میں ہوئے، لیکن آج کے درس میں دو چیزیں، ایک عقیدہ اور ایک ایمان۔ عقیدہ یہ ہے کہ حضور کے جسمانی حالت بیداری میں جاگتے ہوئے معراج کو ماننا، اس پر ایمان رکھنا، یہ ہمارے عقائد میں شامل ہے۔ اور نمبر 2، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معراج کی شب میں اللہ نے جو نماز کا تحفہ عطا فرمایا، میں اور آپ اس پر محنت کریں اور اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔